بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا کی بریائی بڑائی بزرگی بالا تری اس خالق کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسے کہ باری تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور صبح و شام اہل ایمان اہل اسلام درود و سلام بھیجتے ہیں اس ہستی مقدس پر کہ جس کو اللہ رحمان نے تمام دنیا والوں کے لیے رشد و ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا، جیسے کہ باری تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ میرا نبی میرا رسول آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ سے ملاقات کرنے کی تمنا رکھتا ہو، جس کا آخرت کے دن پر ایمان ہو، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بعد اس تمہید کے آج کا میرا موضوع اس عنوان پر ہے کہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح دلائل موجود ہیں، اس کے باوجود ہمارے اس معاشرے میں بہت سارے مسلمان اسی باطل عمل پر باطل عقیدے پر عمل پیرا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے قرآن میں روکا ہے، جس باطل عقیدے کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تاکید و تنبیہ کی ہے، سخت انتباہ کیا ہے کہ اس عمل سے بچو، یہ عمل مردود ہے، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اس کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا ہوں، یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل ضابطہ انسانوں کے لیے پیش کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا نبی جو حکم دے، جو عقیدہ دے، جو تعلیم دے، اس پر عمل کرو، اس کو اختیار کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس باطل عقیدے سے، جس رسم و رواج سے، ایسے اعمال جس کو اللہ کو ناپسند ہے، اس سے رک جاؤ۔ اب یہ دو ضابطہ ہو گیا ہے، ایک عمل کرنا ہے
جو کرنے کو کہا گیا ہے، ایک عمل سے روکا گیا ہے، فانتہو، رک جاؤ، یہ بھی شریعت ہے، یہ بھی دین ہے۔ اللہ کی رضامندی صرف کرنے سے نہیں آتی ہے، بلکہ ان باطل عمل سے رکنے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے جس کو نہ کرنے کا حکم اللہ نے بھی دیا ہو، اس کے رسول نے بھی دیا ہو۔ یہ ضابطہ یاد رکھو، کیوں؟ اسی کے آگے اللہ نے شدید وارننگ دی ہے۔ اللہ نے کہا اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، اپنے اعمال کی فکر کرو، جو اعمال کرنے کا حکم دیا ہے کرو، اور جس باطل عقائد سے، نظریات سے، رسم و رواج سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے روکا ہے، رک جاؤ۔ یہ ڈر ہے اصل میں۔ ڈر کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، منہ سے بول دیا ڈر گیا، یہ ڈر نہیں ہے۔ ڈر کا معنی اللہ خود بتا رہا ہے کہ جو رسول دے وہ لے لو، یہ تقوی ہے۔ جس کام سے اللہ رسول نے روک دیا رک جاؤ، یہ تقوی ہے، یہ تقوی کا مفہوم ہے۔ پرہیزگاری یہ ہے، لفظی معنی، لفظی عمل، جی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، قطعاً اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اللہ سے ڈرنے کے لیے ضابطہ اصول اللہ نے خود بتایا ہے۔ جو حکم اللہ کے رسول دے، جو امر دے، جو تعلیم دے، جو سنت دے، جو ارشادات دے، وہ قبول کرو، اس پہ عمل کرو، یہ تقوی ہے۔ اور جس کام سے اللہ رسول نے روک دیا اس عمل سے رکنا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے ان اللہ شدید العقاب۔ بات کیا چل رہی تھی؟ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے بندوں کو کہ میرا رسول، میرا نبی جو تعلیم دے، جو شریعت دے، جو حکم دے، اس کو بجا لاؤ، اور جس کام سے رسول نے روک دیا، تعلیم، حکم، حدیث آ گئی، اس سے رک جاؤ، یہ تقوی ہے۔ اگر یہ تقوی اختیار نہیں کرو گے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ شدید عقاب، شدید عذاب دینے والا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو اس آیت کی روشنی میں موجودہ مہینہ، کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ جولائی کا مہینہ چل رہا ہے، جولائی نا، اگست چل رہا ہے، اچھا جولائی نا، سب کو پتہ ہے جولائی۔ اچھا اسلامی مہینہ کون سا ہے؟ سفر۔ یہ سفر کا مہینہ آج کے معاشرے میں بڑا ہی منحوسیت مانا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ باطل ہے۔ یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے، یہ زمانے سے ہے، نبی کے دور سے ہے۔ کفار مکہ، مشرک مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ سفر کا مہینہ منحوسیت کا مہینہ ہے، اس پہ کاروبار نہیں کرنا، نئے نئے پروگرام نہیں کرنا۔ کیوں؟ منحوس ہے نا یہ مہینہ، اس مہینے میں جو بھی کام کریں گے نقصان ہوگا۔ وہی عقیدہ آج کے مسلمانوں میں آ گیا۔ آج کے مسلمان بھی اس مہینے میں بہت سارے اعمال نہیں کرتے، بس شگنی لیتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوسیت کا ہے، اس میں جو کام کرو گے خسارے میں آئے گا۔ اور شریعت نے کیا حکم دیا، اللہ اس کے رسول نے کیا تعلیمات دی، تھوڑی اس پر روشنی ڈالیں گے، سیکھیں گے اور اپنا عقیدہ مضبوط کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جو پبلک بیٹھ رہی نا، بڑے پیار سے بیٹھ رہا، درس ہوتا ہے نا، قرآن کے درس ہوتا ہے، آؤ سنو بولے۔ اللہ کے رسول فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری مسلم کی حدیث، لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی،
ولا طیرہ، بدشگونی لینا درست نہیں ہے، غلط ہے۔ ولا حام، کوئی پرندہ منحوس نہیں ہوتا ہے، پرندہ دائیں طرف سے اڑا تو اچھا ہے، بائیں سے اڑا تو خراب ہے، کالی بلی رستہ کاٹ دی، یہ بدشگونی لینا یہ اسلام میں حرام ہے، اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ ولا حام ولا سفر، اور سفر کا مہینہ یہ منحوسیت کا مہینہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک 12 مہینے کوئی منحوسیت والا نہیں ہے، کوئی دن منحوسیت نہیں ہے، کوئی گھڑی منحوسیت نہیں ہے۔ منحوسیت ہے انسان کے اپنے برے اعمال، انسان کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کی کمائی میں برکت اٹھا دیتا ہے، زندگی سے برکت اٹھا دیتا ہے، حیا سے برکت اٹھا دیتا ہے، گھر سے برکت اٹھا دیتا ہے، نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنی اصلاح نہیں کر رہا ہے، وہ کفاروں کی نقل کرتے ہوئے ان کے طور طریقے اختیار کرتا ہے، اور وہ عمل کرتا ہے جو عمل مردود ہے، شرک باللہ ہے۔ ایسے بھی لوگ ہمیں موجود ہیں جو کسی کام کے لیے گھر سے نکلتا ہے، بدشگونی کی وجہ سے کام چھوڑ دیتا ہے، وہ کام روک دیتا، نہیں اب کام کرو تو نقصان ہوگا۔ کیوں؟ یہ علامات ظاہر ہوا ہے، پرندہ یہاں سے آیا، بلی یہاں سے رستہ کاٹی، دودھ گر گیا، گھر میں نقصان ہو گیا۔ یہ بدشگونی سے انسان رک جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح حدیث ہے، من ردہ الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جس شخص کو بدشگونی نے اسے اس کے کام سے روک دیا، فقط اشرک، اس نے شرک کیا۔ ہماری حالت دیکھو، ہمارا ماحول دیکھو، گھر کا ماحول دیکھو، اس قدر بدشگونی پر منحصر ہے، صبح و شام کوئی نہ کوئی بدشگونی نکالتی ہے عورتیں، کچھ بھی تکلیف آئے بدشگونی۔ میرے بھائی اللہ نے تقدیر بنائی ہے، تقدیر میں لکھا ہے خیر شر دونوں ہے، تم ایسے اعمال کرو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، تم پر رحمتوں کی بارش نازل کرے، تم پر برکتیں نازل کرے، دعا تو کرے اللہ سے مانگے تو صحیح، اللہ کی کما حق کو عبادت تو کرو۔ ہمارے اعمال برے ہیں، ہمارا عقیدہ خراب ہے، ہم کتاب و سنت سے دور ہیں، اور جو تکالیف آتی ہے سب بدشگونی میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہوا، یہ بچہ پیدا ہوا، میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا، یہ بچہ منحوس ہے۔ ایسے بھی نکمے لوگ ہیں، نالائق لوگ ہیں۔ اللہ نے اولاد دی ہے، اور ان سے پوچھو جنہیں اولاد نہیں ہے، جو اولاد کو ترس رہے ہیں، اور تجھے اللہ نے اولاد دی، کہتا ہے جی نقصان ہو گیا، یہ بچہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ بدشگونی لینا اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام میں حرام ہے، لیکن یہ امت کے مسلمان، یہ آج کے مسلمان اس کو اختیار کیے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے احادیث کو چھوڑ دی، نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دی۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اربع فی امتی، 4 ایسے عمل ہیں من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، جاہلیت کے 4 اعمال ایسے ہیں جو میری امت کے لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیوں؟ کہ اللہ نے نبی کو خبر دی کہ بتا دے اس امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن و سنت کو پشے پوچھ ڈال دیں گے، اور دور جاہلیت کے امور اور رسم و رواج جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، اللہ کے رسول نے اعلان کیا عید الاضحیٰ کے خطبے میں کہ لوگوں سن لو، فی شیء، کوئی چیز نہیں چھوڑی، فی شیء، ٹوٹل اے ٹو زیڈ، من امر الجاہلیہ، جاہلیت کے رسم و رواج، توہم پرستی،
اللہ نے میرے قدموں تلے دفن کر دیا ہے، اور ہم مسلمان اس نبی کا کلمہ گو مسلمان بدشگونی لیتا ہے، تو ہم پرستی کے شکار ہو چکا ہے۔ نئی گاڑی لیا تو لیمبو مرچی لگاتا ہے، چپل ٹنگاتا ہے، نظر اتارتا ہے۔ یہ شریعت نہیں ہے، یہ دور جاہلیت کا مردود عمل ہے جو آج کا مسلمان اختیار کیا ہے۔ قلیل نہیں ہے، کثیر مسلمان اور خاص کر عورتیں اس توم پرستی میں، اس بدشگونی میں مبتلا ہے، اور اللہ کے نبی ہمیں خبر دے رہے ہیں، اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، 4 ایسے جاہلیت کے اعمال ہیں جو میری امت کے لوگ نہیں چھوڑیں گے، ضرور کریں گے۔ ایک، اللہ کے رسول جو پیشن گوئی دیتے ہیں وہ حق ہوتا ہے۔ آپ نے کہا الفخر فی الاحساب، فخر کرنا اپنی نسل پر، اپنے حسب پر۔ آپ بھی دیکھو یہاں پہ چلتا ہے تکبر، میں فلاں قبیلے کا، میں فلاں خاندان کا، میں فلاں نسب کا۔ یہ فخر اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک امیر غریب، گورا کالا، عرب عجم سب برابر ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی فرق نہیں ان میں۔ ہاں ایک درجہ ہے، اگر وہ متقی ہے، اگر وہ امیر میں سے ہو تو وہ اعلیٰ عرفہ ہے، وہ غربا میں سے ہو وہ اعلیٰ عرفہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک قابل احترام عرب یا عجم نہیں ہے، گورا یا کالا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک مکرم معزز جو انسان ہے وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ متقی کا معنی بتا دیا نا میں نے، تقویٰ کیا ہے؟ خالی منہ سے بولنا نماز چھوڑا ہوا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ہاں جی تمام گناہ اس کے اندر موجود ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ ڈر نہیں ہے، یہ تو دوگلا پن ہے، یہ تو جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو نبی کا متبع کر دے، جو اللہ رسول نے تعلیم دی ہے کرنے کی وہ کرو، اور جس سے روکا گیا ہے رک جاؤ۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، ہر سال یہ مہینہ آتا ہے، ہر سال بتایا جاتا ہے، لیکن لوگ تس سے مس نہیں ہوتے، کیونکہ عقیدہ خراب ہے، گھر کا ماحول خراب ہے، شوہر کو فکر ہے کمانے کی، یہ فکر نہیں ہے کہ بیوی بچوں کا عقیدہ کیا ہے، باپ کو فکر ہے کمانے کی، یہ فکر نہیں ہے کہ اولاد کہاں جا رہی ہے، ملحد بن رہی ہے، مشرک بن رہی ہے، مبتدع بن رہے ہیں، تو ہم پرست میں شکار ہو رہے ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، دیکھو یہاں تو پھر بھی خیر ہے، عرب میں یہ سب چیزیں یہاں نہیں ملتی، یہ سب چیزیں ملتی ہے ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملکوں میں۔ کیوں؟ کہ ہمارے مسلمان بھائی دین سے دور ہیں، دین سے دور ہے۔ نماز میں ٹھونگے مارنے سے علم نہیں ملتا، در در گھومنے سے علم نہیں ملتا، علم ملتا ہے اہل علم کے پاس بیٹھ کر کتاب و سنت کا علم حاصل کرے، وہ عقیدے والا صحیح ہوتا ہے، اس کا منہج صحیح ہوتا ہے، وہ کتاب و سنت کا شیدائی ہوتا ہے۔ جو کتاب و سنت کو چھوڑ دے، اپنی کتابیں پڑھے، اپنی جماعتوں میں گھومے، اپنی باتیں کرے، یہ حق والی جماعت نہیں ہے، یہ باطل ہے۔ حق والی جماعت صرف ایک ہے، وہ ہے کتاب و سنت کو فالو کرنے والا، کتاب و سنت کو پڑھنے والا، فہم سلف کو اپنے علماء سے حاصل کرنے والا۔ سیکھو، معلوم کرو۔ سفر کا مہینہ یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، جیسے اور بھی مہینے ہیں، یہ بھی ایک مہینہ اللہ کا ہے۔ جیسے اور مہینے میں کام کرتے ہو، شادی بیاہ کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، کچھ بھی پروگرام کرتے ہو، یہ بھی وہی ایک مہینہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھو گے نہیں جی یہ مہینہ چھوڑ دو، اگلے مہینے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ شادی کی باری آتی ہے جی یہ بھی سفر ہے نا، سفر چھوڑ دو، سفر کے بعد رکھو، کیوں بس سفر میں کیا ہے جی؟ لوگ بولتے ہیں نا یہ مہینہ اچھا نہیں، یہ شرک باللہ ہے، شرک ہے، شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اکبر کبائر گناہ میں سے سب سے بڑا گناہ شرک باللہ ہے۔ جو انسان یہ عقیدہ رکھ کے مرے گا وہ جہنمی میں جائے گا،
اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے۔ جنت والے کون ہیں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب تو جہنم والے کو تذکرہ ہو رہا ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس مہینے میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے، اس نے اللہ کے قرآن کو چیلنج دیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میری بات صحیح ہے، اللہ کہتا نہیں، اللہ کی بات صحیح ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام، اللہ نے خود ارشاد فرمایا، حدیث سے قدسی ہے، اللہ کہتا ہے پوری امت مل جائے، ایک دو نہیں، پوری امت، اگر کسی کو میں فائدہ پہنچانا چاہوں وہ اس کو روک نہیں سکتی، پوری امت روک نہیں سکتی، اور جس کو میں نقصان پہنچانا چاہوں اس کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا، اللہ کہ جو قدر میں لکھا ہے۔ تقدیر ہے نا، تقدیر پہ ایمان ہے نا کہ نہیں؟ تقدیر پہ ایمان لانا شرط ہے۔ ایمان مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب قدر پر ایمان ہو، کامل ایمان ہو، علم کے ساتھ ایمان ہو کہ اللہ نے لکھ دیا ہے خیر و شر، ہمیں کہہ دیا ہے ظاہری اسباب اختیار کرو، صحیح راستہ اختیار کرو، بھلائی ملی الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو، تکلیف پہنچی صبر کرو، کہ صبر کرنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے، بدشگونی لینا اسلام میں حرام ہے، بدشگونی لینا شرک باللہ ہے۔ فقط اشرک، فقط جب آتا ہے نا یہ خاص کرتا ہے کہ یہ شرک ہی ہے، کوئی اور عمل نہیں ہے۔ اور وجہ کیا بتایا گیا کہ جس انسان کو بدشگونی نے، کوئی بھی بدشگونی لے لو، بدشگونی نے اس کے کام کو رکا دیا تو اس نے شرک کیا۔ کیوں؟ یہ عقیدے کے خلاف ہے، اللہ پر جو بھروسہ ہے اس کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 12 مقام پر کہا ہے کہ مومنوں مجھ پر بھروسہ کرو، مجھ پر توکل رکھو، میں رب العالمین ہوں، میں نفع نقصان کا مالک ہوں، میں دینے پر قادر ہوں، چھیننے پر قادر ہوں، میرے اختیار میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی امام، اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے جو اللہ کی قدرت میں دخل اندازی کرے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ذو القوۃ المتین ہے، اللہ قہار و جبار ہے، مخلوق قہار جبار نہیں بن سکتی۔ ذو القوۃ المتین صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ توکل آنا چاہیے، یہ ایمان آنا چاہیے، تب جا کے ہم مومن بنیں گے، ہم مسلم بنیں گے، ہم موحد بنیں گے، ہم متقین بنیں گے، ہم محب سنت بنیں گے۔ اس کے برخلاف جاؤ گے تمام عمل ضائع برباد ہو جاؤ گے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، کوئی خیر باقی نہیں رہے گا، اور مرنے کے بعد انسان خون کے آنسو روئے گا، اے کاش میں قرآن کی بات مان لیتا، اے کاش میں نبی کی اتباع کر لیتا، بدشگونی سے بچ جاتا۔ یہ جو توہم پرستی لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ رسم و رواج یہ مشرک مکہ سے آیا ہے، وہیں سے چلا آ رہا ہے۔ اور آج کے مسلمان، شیطان تو لگا ہے بہکانے کے لیے، اور آج کے مسلمانوں میں نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ نبی کا فرمان ہے، نہ گھر والے دین سیکھنے جاتے ہیں۔ ہاں جی، جمعہ کا خطبہ بھی ماشاءاللہ کیسے وجہ سن کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو دین کہاں سے آئے گا؟ دین کہاں سے غالب آئے گا ہمارے اوپر؟ ہم پر غالب تو شیطان آئے گا، ابلیس ہے جو ہمارے پیچھے لگا ہے، جو ہمیں بہکانے کے لیے، جنت سے بھٹکانے کے لیے یہ بڑے بڑے ٹولے مسلمانوں کے نام پہ بھٹک رہے ہیں۔ ان کو لگا دیا شیطان نے، بھٹکو، گھومتے رہو، نہ تمہارے پاس عقیدہ ہے، نہ تمہارے پاس منہج ہے، نہ تمہارے پاس کتاب و سنت کی صحیح دعوت ہے، شرک و بدعت پھیلاتے ہو، مردوں سے مانگتے ہو، قبر والوں سے مانگتے ہو،
ان سے فیض حاصل کرتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تمام جو اعمال ہے یہ اعمال مردود ہے، یہ شرک باللہ ہے۔ عقیدے کی اصلاح کرے، معلوم کرے اہل علم سے کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ جب تک ہمارا عقیدہ صحیح نہیں، تم خروج کرو، تم گھومو، تعلیم دو، لوگوں کو بلاؤ، دعوتیں دو، کوئی فائدے کا نہیں۔ کیوں؟ تیرا خود کا ایمان صحیح نہیں ہے، تیرا خود کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ قبروں سے مانگنے والوں، قبروں پہ ایمان رکھنے والوں، تم مشرک ہو۔ موحد وہ ہے ہر شے کا مالک اللہ ہے، ہر شر کا مالک اللہ ہے، ہر خیر کا مالک اللہ ہے۔ دنیا بھی اللہ نے بنائی ہے، آخرت کا دن کا مالک بھی اللہ ہے۔ وہ اول و آخر، وہی پہلے سے تھا، وہی آخر رہے گا، کوئی انسان باقی نہیں رہے گا۔ جو دنیا میں ہے زندہ ہے، جب مر گیا قبر میں چلا گیا، اب اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارا کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ قبروں سے فیض حاصل کرنے والوں، مشرکوں، اللہ سے فیض حاصل کرو، نمازیں پڑھو، اللہ سے مانگو، قبر والے سے نہ مانگو، ورنہ مشرک بن جاؤ گے، پلید بن جاؤ گے، جہنمی بن جاؤ گے اگر اپنی اصلاح نہ کرے تو۔ اب جنت والے کون؟ یہ بھی اللہ کے نبی نے بتائی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حدیث جب بھی سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، خوش ہوتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس میں شامل کر دے۔ آپ بھی دعا کرو کہ اللہ ہمیں ان جماعت میں 70,000 میں شامل کرے، جن کا نہ حساب کتاب ہوگا، کچھ نہیں ہے، سیدھا جنت، نام فلان آ جنت میں جا۔ کیوں؟ 4 اعمال ان کے اندر ہے، 3 سے بچنے والے اور 1 عمل کرنے والے۔ کوشش کرو اس حدیث کو یاد رکھے اور اس پر عمل کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ 4 میں سے 1 آدمی، وہ انسان یہ ہوگا کہ وہ دم جھاڑا نہیں کراتا ہو، ولا یسترقون، کہ مولوی صاحب دم کر دو، حالانکہ یہ گناہ نہیں ہے، دم کسی سے کروانا گناہ نہیں ہے، لیکن جو 70,000 لوگ ہیں نا، ان میں یہ آدمی شامل نہیں ہوگا جو لوگوں سے دم کرواتا ہو، کہ مولوی صاحب، پیر صاحب تھوڑا دم کر دو، خود دم کر لے الگ ہے، کسی اور سے دم کروائے گا وہ ان میں شامل نہیں ہوگا۔ 1 عمل۔ دوسرا، وَلَتَطَيَّرُونَ، بدشگونی نہیں لیتا ہو کسی سے چیز، کوئی عورت کو دیکھ لیا، کوئی بچے کو دیکھ لیا، کوئی فقیر کو دیکھ لیا، کوئی درخت دیکھ لیا، کوئی فلاں چیز دیکھ لیا، اس سے بدشگونی لیا تو وہ ان میں شامل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بدشگونی لینا گناہ ہے، شرک باللہ ہے۔ تیسرا کہ وہ انسان اپنے آپ کو آگ سے نہیں داغ لگاتا ہو۔ پہلے زمانے میں، ابھی بھی چلتا ہے گاؤں کھیڑے میں، آگ سے داغا جاتا ہے باڈی کو، جو صحت کے لیے اچھا ہے، چونکہ یہ جہنم کی آگ کے مشابہ آگ ہے، تو جو یہ عمل کرے گا، اپنے باڈی کو آگ سے داغے گا، وہ ان میں شامل نہیں ہوگا۔ کن میں شامل نہیں ہوگا؟ ان 70,000 لوگوں میں جو بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو 3 عمل سے بچنے والے۔ پہلا کون سا عمل؟ پہلا کون سا عمل؟ دم جھاڑا نہیں کرواتے ہو، مولوی صاحب دم کر دو، نہیں کرتے ہو، خود پڑھو، خود دم کرو۔ دوسرا، بدشگونی نہیں لیتے ہیں کسی بھی چیز سے۔ تیسرا، آگ سے داغ نہیں دلواتے اپنے باڈی میں، چاہے وہ ہاتھ میں ہو، پیر میں، کدھر بھی ہو۔ یہ 3 کام سے بچنے والے۔ اور چوتھا عمل، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، قبر والوں پہ نہیں، دنیا والوں پہ نہیں، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر۔ اولاد دے گا تو صرف کون دے گا؟ اللہ۔ رزق دے گا تو صرف کون دے گا؟ اللہ۔ حیات و موت کا مالک صرف اللہ۔ تمام کائنات کا رب العالمین صرف اللہ۔ یہ توکل آ جائے، 3 عمل سے بچ جائے، تو وہ انسان انشاءاللہ قیامت کے دن بنا حساب کتاب جنت میں جائے گا۔ جب نبی حدیث سنا رہے تھے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عکاشان کا نام تھا، کہتے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کرو۔
کہ میں ان میں سے ہو جاؤں. تو آپ نے کہا جا تو ان میں سے. وہ بیٹھے, دوسرے اٹھ گئے کہ نبی میرے لیے دعا کرو. آپ نے کہا نہیں. عکاشہ نے سبقت لے گیا. اب جو 3 عمل سے بچے گا اور 1 عمل پر ایمان رکھے گا تو وہ انسان بنا حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں پر صحیح عقیدہ اختیار کرنے کی اور اہل علم سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جہلا کے پاس بیٹھ کر, جاہلوں کے پاس بیٹھ کر, جنہیں نہ عقیدہ معلوم ہے, نہ منہج معلوم ہے, نہ قرآن کا ترجمہ معلوم ہے, نہ حدیث کا فرمان معلوم ہے, نہ حدیث کے احکام معلوم ہے, کیا معلوم ہے؟ بس خروج, بھٹکنا. جی آؤ جی آؤ جی. صرف بلانے سے دین نہیں آتا. دین آتا ہے کتاب و سنت کو پڑھنے سے, اس کو سمجھنے سے, اس پر عمل کرنے سے انسان موحد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا سوال ہے تو پوچھ کوئی سوال ہے کرے بھائی.